اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شکیب ارسلان کل شخص و کل عارف باللغة العربیہ یعرفہ جیدا. شکیب ارسلان هو ادى خدمات بارزہ لتقدیم معارف المدنیہ الاسلامیہ وأنه كتب الكتاب الشهير المعروف بالعنوان حاضر العالم الإسلامي. هذا الكتاب له شهرة عظيمة، له مرتبة جليلة بين الكتب والمصنفات العربية، وأنا عارف كل محقق وكل كاتب هو ينقل مقتبساته ومباحثه في مقالاته وفي مصنفاته، لأن هذا الكتاب قد رتب في ضوء المآخذ المستندة، وفي هذا الكتاب هذا الدرس هو وخز، وعنوان هذا الدرس المدنية الإسلامية. وفي هذا الكتاب شكيب أرسلان يدعي أن المدنية الإسلامية هو أعلى وأفخر من جميع المدنيات العالمية الدولية. أما زعم من زعم أن الإسلام لم يتمكن من تأسيس مدينة خاصة، کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک طریقے سے گمان باطل ہے جن کا یہ خیال ہے کہ اسلام کسی شہر کی تاسیس سے، کسی شہر کی بنا ڈالنے سے قاصر ہے. والاستدلال على ذلك بحالته الحاضرہ، یہ بات جو کہی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ موجودہ اور عصری حالات اور حاضر اور حالت حاضرہ کے پیش نظر یہ بات کہی جاتی ہے. فهو خرافۃ یموہ بہا بعض اعداء الاسلام من الخارج وبعض جاحدیہ من الداخل. کہتے ہیں کہ یہ خرافات یا یہ گمان وہ لوگ کرتے ہیں، اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو تو کلیئرلی اسلام کے دشمن ہیں، لیکن کچھ ایسے روشن خیال بھی ہیں کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے اس طریقے کا نقطہ نظر رکھتے ہیں. اما القسم الاول فلأجل ان يصبغ المسلمین بالصبغة الاوروبیہ. اور کہتے ہیں کہ پہلے جو لوگ ہیں وہ اس طریقے کا دعویٰ اسلام کے تئیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو یورپین رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، مغرب کے لباس میں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي فَلِأَجَلْ أَنْ يَزْرَعُوا فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِي بُذُورَ الْإِلْحَادِ. اور دوسری جو قسم ہے، جو اندر والی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں کفر و الحاد کا بیج بو دیں. فتأخر المسلمین فی القرون الأخیرہ لم یکن من الشرعیت بل من الجہل بالشرعیہ. کہتے ہیں کہ یہ پچھلے دنوں مسلمانوں کا جو زوال، مسلمانوں کا جو انحطاط رہا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ان کی جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ چونکہ شریعت اسلامی سے ان کی لاتعلقی، نادانی، عدم معرفت کی وجہ سے ایسا ہے. یعنی شریعت اسلامی سے اگر وہ جڑتے اور اس کے بتائے ہوئے احکام اور طریقوں پر عمل کرتے تو مسلمانوں کو اس انحطاط کا دیکھنے کا موقع نہ ملتا. او من عدم اجرائے احکامها کما ینبغی، اگر وہ شریعت کے احکام کو، جس کا تقاضا ہے، اس تقاضے کے مطابق
جاری کیے جاتے تو مسلمانوں کی یہ درگت، مسلمانوں کی یہ پسماندگی نہ ہوتی۔ ولما كانت الشرعیہ جاریتاً علی حقها کان الاسلام عظیما عزیزا، اور کہتے ہیں کہ اگر شریعت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں، ان حقوق کے مطابق شریعت اسلامی کا نفاذ ہوتا، اس کے احکام جاری ہوتے، تو کہتے ہیں کہ آج بھی اسلام اپنی عظمت کو دکھاتا، اپنی طاقت کو دکھاتا، لیکن چونکہ اسلام کے احکام کا نفاذ ہم نہیں کر رہے ہیں، اس لیے یہ پسماندگی اور یہ ذلت ہمارے حق میں آئی ہوئی ہے۔ ومدنیت الاسلام قضیۃ لا تقبل المحکمۃ اذ لیس من امت فی اوروبا سواء الالمان او الفرنسیس او الانگلیز او الطلیان الا عندهم تآلیف لا تحصى فی مدنیت الاسلام۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کی تہذیب کا جو مسئلہ ہے، اسلام کے کسی شہر کے قیام کا مسئلہ ہے، تو کہتے ہیں کہ جتنی بھی مغرب کی تہذیب ہیں، جتنے بھی مغرب کی قومیں ہیں، چاہے وہ جرمن ہوں، فرینچ ہوں، یا اٹلی کے ہوں، یا انگریز ہوں، ان سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس مسئلے کو لے کر اسلام پر بیجا اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان سب قوموں میں اس ایک نقطے پر اتفاق ہے، اور ان کا یہ اور وہ کسی طریقے سے اسلامک تہذیب کو، اسلامک کلچر کو، اسلامی وسعت کو، عظمت کو کسی طریقے سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ فالمدنیت الاسلامیہ ہی من المدنیات الشہیرہ التي یزدان بها التاریخ العالم۔ کہتے ہیں کہ اسلامی جو تہذیب ہے، دنیا کی جو مشہور ترین اور بہت ہی عظیم تہذیبیں ہیں، اس تہذیب میں اسلامک تہذیب کا شمار ہوتا ہے۔ اور اسلامی تہذیب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ دنیا کو سنوارنے کے سلسلے میں، دنیا کو مہذب بنانے کے سلسلے میں، کہتے ہیں کہ اس تہذیب کا بہت بڑا، اسلامک تہذیب کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اور اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ والتی تغص سجلاتها الخالدہ بآثارها الباہرہ۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ جائزہ لیا جائے تو موٹی موٹی بے شمار ایسی مجلدات ہوں گی، ایسی کتابیں ہوں گی جس میں اسلامی تہذیب کے جو کارنامے ہیں وہ اس میں بھرے ہوئے ہیں، وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر اس کو پلٹا جائے تو اسلامی شریعت پر اس طریقے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ قد بلغت بغداد فی دور المنصور والرشید والمامون من احتفال العمارہ و استبحار الحضارہ۔ کہتے ہیں کہ اگر منصور، رشید اور مامون کے دور کا جو بغداد تھا، اس کی تاریخ کے اوراق اگر پلٹے جائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ وہاں پر زبردست قسم کی، بہت ہی آنکھیں کھول دینے والی، متحیر کر دینے والی عمارتیں تھیں، اور اسی طریقے سے وہاں تہذیب کا ایک ہب تھا۔ کہتے ہیں کہ تہذیب کا ایک پوری ایک دنیا آباد تھی۔ وہ تتحات طرف و ثروہ معلوم تبلغ کو مدینۃ قبلہا ولا بعدہا الی ھذا العصر۔ اور وہاں جس طریقے کی سہولیات تھیں، جس طریقے کی آسائش تھی اور دولت و ثروت تھی، اس کی مثال آج کے ان شہروں میں یا پہلے کے جو شہر تھے، آج اس زمانے تک بھی کہتے ہیں کہ اس کی بغداد کی مثال کسی اینگل سے کسی اور میں تلاش کی جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ حتی کان اہلھا یبلغون ملیونین ونصف ملیون من السکان۔ اس وقت بغداد کی جو آبادی تھی 1 ملین یعنی 1.5 ملین تھی، کہتے 2.5 ملین تھی، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہر
کس قدر عظیم رہا ہوگا۔ وہ کانت البصرہ فی الدرجۃ الثانیہ، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد، بغداد کے بعد اگر کوئی بڑا شہر تھا عالمی پیمانے پر تو بصرہ تھا، اور وکان اہلھا نحو نصف ملیون، اور اس کی نصف ملین آبادی تھی۔ وکانت دمشق والقاہرہ وحلب وسمرقند واصفہان وحواز اخرى کثیرۃ من بلاد الاسلام امثلہ تامہ واقیس بعیدہ فی استبحار العمران وتداول البنیان ورفاقة السکان وانتشار العلم والعرفان وتأثر الفنون متحدثة الافنان۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ دمشق کا، قاہرہ کا، حلب کا، سمرقند کا، اصفہان کا، اور اسی طریقے سے دوسرے بہت سے ایسے بڑے شہر اسلامی دنیا میں تھے، اگر ان کا جائزہ لیجئے تو ان کی مثال ایک ایسی تھی اور اتنی عظمت کی حامل تھی کہ کہیں کسی اور شہر کو ان شہروں کے مقابلے میں نہیں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ شہر تھے جہاں بے پناہ آبادی تھی، عمارتیں تھیں، دور تک طویل عمارتوں کا سلسلہ تھا، اور کہتے ہیں کہ تمام جو اس کے باشندے تھے، اس کے جو سکان تھے، ان کو ہر طریقے کی آسائش حاصل تھی۔ اور کہتے ہیں کہ علم و عرفان کا ان شہروں میں ایک دریا بہہ رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ مختلف آرٹس کی، فن کی جو شاخیں تھیں وہ بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ صرف اتنی سی بات شکیب ارسلان کہنا چاہتا ہے کہ جہاں بہت سی مادی سہولیات تھیں، وہیں پر علم و فضل کی، معارف کی، علوم و فنون کی ایک ایسی دنیا آباد تھی کہ جس کی مثال کہیں اور تلاش نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ کانت القیروان، وہ فاس، وہ تلمسان، وہ مراکش فی المغرب اعظم وعالی من ان یطاولها مطاول او یناظرها مناظر او ان یکاثرها مکاثر فی بلدان اوروبا حتی هذه القرون الاخیرہ۔ اور پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قیروان کو دیکھیں، فاس کو دیکھیں، تلمسان کو دیکھیں، مغرب میں مراکش کو دیکھیں، یہ سارے جو مغرب کے شہر ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو ہر حیثیت سے کثرت ہے، تاریخ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی اس کا جائزہ لینا چاہے، کوئی اسے دیکھنا چاہے، تو کہتے ہیں کہ یا کوئی اس کی کثرت کو ناپنا چاہے تو یہ ساری چیزیں بتائیں گی کہ یورپ میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ ان شہروں کے مد مقابل ان کو کھڑا کیا جا سکے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی قرون اخیرہ میں بھی، آخری جو صدیاں تھیں اس میں بھی ان شہروں کے بالمقابل، مد مقابل کسی اور شہر کو لانا ناممکن تھا۔ وکانت قرطبہ مدینۃ فضہ فی اوروبا لا یدانیہ مدان۔ کہتے ہیں کہ قرطبہ ایک ایسا شہر تھا کہ یورپ میں کوئی کسی شہر کو اس کی نظیر بنا کر پیش کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ وکان عدد سکانیہ نحو ملیون و نصف ملیون نسمہ۔ اور کہتے ہیں کہ قرطبہ کی 1.5 ملین وہاں کے لوگوں کی آبادی تھی۔ وکان فیہ نحو 700 جامع عدا المسجد اعظم۔ کہتے ہیں کہ مسجد اعظم کے علاوہ 100 وہاں پر جامع مساجد تھیں۔ اس سے اس شہر کی عظمت کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ الذی لما زرتہ فی ھذا النصف فی الصیف۔ کہتے ہیں کہ اس گرمی میں جب میں نے اس شہر کی زیارت کیا، قال لی المہندس الذی کان معی من قبل الحکومہ الاسبانولیہ۔ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو اسپین کی طرف سے ایک انجینئر کیا گیا تھا، اس کا یہ کہنا ہے کہ انہو یسمع بحسب مساحتہ من 50,000 مسل فی الداخل۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جامع مسجد جو ہے، کہتے ہیں کہ اس کے صحن میں
تقریباً 50,000 نمازی آ سکتے ہیں، وہ 30,000 مسلٍ فی الصحن، اور کہتے ہیں کہ 30,000 کی نمازی اس کے صحن میں آ سکتے ہیں. فجملۃ من یسعہم ھذا المسجد العجیب 80,000 من المصلین. تو اس طریقے سے ٹوٹل جو نمازی اس میں ہوں گے صحن میں لے کر اس کے اندرونی حصے میں، تقریباً 80,000 نمازی بیک پڑھ سکتے ہیں. شکریہ.